رشیدہ گزشتہ 13 برسوں سے ٹیکسٹائل کی صنعت میں کام کر رہی ہیں۔ یورپی اور امریکی منڈیوں کے لیے تیار کیے جانے والے ان کشن کورز کا کوالٹی کنٹرول رشیدہ کی ذمہ داری ہے۔ پہلے اتنی سہولتیں نہیں تھی، اب بہت زیادہ سہولتیں ہیں، میڈیکل بونس اور 5% یہ سب کچھ۔ بچوں کے اسکول بھی، میرے بچے مل کے طرف سے اسکول پڑھ رہے ہیں۔ جرمنی کی وفاقی وزیر برائے ترقی ایک ایسی کمپنی کا دورہ کر رہی ہیں جو کہ پاکستان میں ناقص ورکنگ کنڈیشنز والی صنعت میں ایک مثبت مثال ہے۔ جرمن سپلائی چین کا قانون اس صورتحال کو تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ برن حکومت جرمن کمپنیوں پر یہ ذمہ داری عائد کرنا چاہتی ہے کہ وہ کام کی صورتحال اور ماحولیاتی تحفظ کے معیار کو یقینی بنائیں۔ یہ ضوابط پروڈکشن کے تمام مرحلوں پر لاگو ہوتے ہیں، پھر چاہے جرمن کمپنیاں دنیا بھر میں کہیں سے بھی مصنوعات خریدیں۔ ہم اس سے لا تعلق نہیں ہو سکتے کہ بچوں کو جرمنی کے لیے مصنوعات بنانے کے لیے مزدوری کرنا پڑتی ہے یا پھر اس سے ماحول کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ ہم اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ سپلائی چین میں انسانی حقوق کا احترام کیا جائے۔ اس کا اثر معیشت پر بھی پڑتا ہے اور بہت سی چھوٹی پاکستانی کمپنیوں پر بھی جو پیداواری طریقوں کو تبدیل کر رہی ہیں۔ پاکستان میں کاروبار کرنے والے جرمن تاجر بھی جرمن سپلائی چین قانون سے خوش ہیں، کیونکہ جو کمپنیاں پائیدار سرمایہ کاری کرتی ہیں انہیں مسابقتی نقصان بھی نہیں ہوگا۔ یورپ میں لوگ پائیدار مصنوعات چاہتے ہیں اور وہ اس بات کی فکر نہیں کرنا چاہتے کہ پروڈکٹ کیسے بنایا گیا، اور ہم ان سے یہ پریشانی دور کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن سپلائی چین کے قانون پر تنقید بھی ہوتی ہے۔ ناقدین کے مطابق اس میں طویل بیوروکریٹک مراحل ہیں جو ایک غیر یقینی قانونی صورتحال اور اخراجات کو بڑھاتے ہیں۔ ہر سال کمپنیوں کو تحریری طور پر یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ انہوں نے اچھے حالات کو یقینی بنانے کے لیے اپنے تمام سپلائرز کے ساتھ کوششیں کی ہیں، مثال کے طور پر شکایت کا دفتر قائم کر کے یا پھر مسائل کی روک تھام کے اقدامات شروع کر کے۔ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہاں اب بھی ہزاروں کاروبار ہیں جو ابھی تک ان ضوابط پر پورا نہیں اترتے، اس لیے ہمیں ابھی بہت طویل سفر طے کرنا ہے، لیکن میرے خیال میں یہ ایک محتاط قانون کے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان اس وقت بیک وقت کئی بحرانوں سے نبرد آزما ہے۔ معاشی ترقی سست روی کا شکار ہے اور ملک پر قرض تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور یہ جنوبی ایشیائی ملک موسمیاتی تبدیلیوں سے بھی شدید متاثر ہو رہا ہے۔ یہاں پر ہر سال شدید گرمی کی لہر اور تباہ کن سیلاب عام ہیں۔ پاکستان ایک جوہری طاقت تو ہے، لیکن اسے صرف چند سیاسی خاندان اور ملک کی طاقت پر فوج چلا رہی ہے۔ حال ہی میں اقتدار سنبھالنے والی شہباز انتظامیہ یہ صورتحال تبدیل کرنا چاہتی ہے۔ لیبر قوانین، انسانی حقوق اور ماحولیاتی تحفظ پر عمل درآمد بہت اہم بات ہے۔ یہ ایسی 3 اہم چیزیں ہیں جن کو شامل کرنے اور مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ملک میں ملازمین، خاص طور پر خواتین کے لیے ورکنگ کنڈیشن سازگار نہیں ہیں۔ اکثریت کے پاس فکس کانٹریکٹ نہیں ہے، کم تنخواہیں اور جاب سیکیورٹی بھی ایک مسئلہ ہے۔ جرمن وزیر کے ساتھ بات چیت میں پاکستانی ٹریڈ یونین سے منسلک سرگرم افراد کا کہنا ہے کہ وہ بین الاقوامی قانون سازی کی طرف دیکھ رہے ہیں جو کام کے منصفانہ حالات اور پائیداری کو یقینی بنائے۔ یہ ایک ایسا قانونی طریقہ ہے جو ہمیں اپنے ملک میں میسر نہیں ہے، اس لیے یہ بین الاقوامی قوانین یقینی طور پر ہماری مدد کرتے ہیں۔ ایک ٹی شرٹ تیار کرنے کے لیے تقریباً 2700 لیٹر پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ پاکستان میں پانی کی قلت بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ اسلام آباد کی کوہ نور فیکٹری میں پانی کو ری سائیکل کیا جاتا ہے تاکہ 85% پانی دوبارہ استعمال کیا جا سکے۔ ہم دنیا میں بہترین بننا چاہتے ہیں، یہ کام یہاں نہیں رکتا۔ ہم تھوڑا اور پانی صاف کر سکتے ہیں تاکہ سب کے لیے ایک رول ماڈل بن سکیں، لوگ آئیں اور دیکھیں کہ آپ اس طرح بھی کام کر سکتے ہیں۔ آخر میں ذمہ داری تو ہر ایک کو لینے کی ضرورت ہے، پھر چاہے حکومت ہو، صنعت کار، ریٹیلرز یا پھر صارفین۔ اسی طرح عالمی سطح پر ٹیکسٹائل کی صنعت میں منصفانہ حالات اور ماحولیاتی تحفظ کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔